میں درخواست گزار ہوں جناب شمس تبریز صاحب سے گزر تشریف لائیں اور آپ حضرات قاری درود سے استقبال کریں۔ ارے ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، صحیح ہے۔ آصف بھائی واللہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہے پیغمبر بھائی سے۔ ملازہ فرمائے بھائی، حاضر کرتا ہوں کہ ملازہ فرما لیں کہ آجائے بھی آگے آ جائیے، تھوڑا آپ لوگ اور قریب آ جائیے۔ بغض زہرا نوح کی زوجہ کی صف میں لے گیا۔ بغض، یہ آپ دوسرے مصرے پہ علماء کی خصوصیات اور شعراء کی۔ بغض زہرا یہ شہزادی کی سب سے بڑی دشمن اور حسد اور بغض رکھنے والی کے لیے یہ ملازہ فرما رہے۔ بغض زہرا نوح کی زوجہ کی صف میں لے گیا، ازدواجی زندگی میں بھی کوئی محرم نہیں۔ بغض زہرا نوح کی زوجہ کی صف میں لے گیا، بغض زہرا نوح کی زوجہ کی صف میں لے گیا، ازدواجی زندگی میں بھی کوئی محرم نہیں۔ بغض زہرا نوح کی زوجہ کی صف میں لے گیا، ازدواجی زندگی میں بھی کوئی محرم نہیں۔ آ نہیں سکتے فرشتے بھی اجازت کے بغیر، فاطمہ زہرا کا گھر ہے خانہ مریم نہیں۔ آ نہیں سکتے فرشتے بھی اجازت کے بغیر، آ نہیں سکتے فرشتے بھی اجازت کے بغیر، فاطمہ زہرا کا گھر ہے خانہ مریم نہیں۔ اور یہاں سے مطلب ملاحظہ فرما لیں، حاضر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں گے سرکار سب انشاءاللہ نئے کلام حاضر کرتا ہوں کہ بوقت عصر وہ سجدہ جبی سے نکلے گا۔ مطلب دیکھیے گا بھائی، بوقت عصر وہ سجدہ جبی سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا۔ بوقت عصر وہ سجدہ جبی سے نکلے گا، بوقت عصر وہ سجدہ جبی سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا۔ جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک کریں، جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا۔ جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک کریں، جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک، بھائی بہت شکریہ، جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک کریں، جو ہم ارادہ بہت شکریہ باقی بھائی، جو ہم ارادہ تشنہ لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا۔ ملاحظہ فرما لے، حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، غروب ہوگا جہاں پر وہیں سے نکلے گا۔ حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، حسین جان، فاصلہ اتنا تھا وہاں پڑھ نہیں پائے، کلام سنیے۔ حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، غروب ہوگا جہاں پر وہیں سے نکلے گا، غروب ہوگا جہاں پر وہیں سے نکلے گا،
حسین جان رہے تھے وہ آفتاب ہے حر، غروب ہوگا جہاں پر وہیں سے نکلے گا، جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا۔ فرشتے آ کے کریں گے زمین پر اس کا طواف، وہ تعزیہ جو ابھی شہنشی سے نکلے گا۔ فرشتے آ کے کریں گے زمین پر اس کا طواف، وہ تعزیہ جو ابھی شہنشی سے نکلے گا۔ یہ کلام اس کا یہ ایک شعر اس دن کہا گیا تھا جب شہید کی شہادت ہوئی تھی۔ ملاحظہ فرما لے، حاضر کرتا ہوں یہ شعر۔ بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ بات سچ ہے، بنارس میں محفل تھی اسی دن، یہ بات سچ محفل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اسی دن، یہ شعر ملاحظہ فرما لیں۔ یہ بات سچ ہے، بہت آج سوگوار ہیں ہم، یہ بات سچ ہے، بہت آج سوگوار ہیں ہم، تیری خوشی کا جنازہ نمی سے نکلے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ بات سچ ہے، بہت آج سوگوار ہیں ہم، یہ بات سچ ہے، بہت آج سوگوار ہیں ہم، تیری خوشی کا جنازہ نویں سے نکلے گا، تیری خوشی کا جنازہ نویں سے نکلے گا۔ وہ کل سپاہ صحابہ کی انجمن ہوگی، وہ قافلہ کے جو شمر لئی سے نکلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کل سپاہ سنیے شعر، وہ کل، یہ دعوے کے ساتھ اتنے بڑے بڑے شعراء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس زاویے سے، اس جگہ سے فضائل کا رخ جہاں سے نکال کر کے مطلب مولا نے عطا کیا ہے، یہ مطلب سرور نواب سرور صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی، اور انہیں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ واقعی اس جگہ سے فضیلت نکالنا بہت مشکل کام تھا۔ ملاحظہ فرما لیجئے گا، بوقت عصر وہ صرف ایک شعر کے لیے پورا کلام ہے، پیغمبر بھائی، بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر۔ آپ نے تازی اور علم کے حوالے سے بہت سارے شعر سنے ہوں گے، مولا عباس اور مولا حسین کے حوالے سے، اکیلا چھوڑ دے، اکیلا کیسے چھوڑ دے، تازی کے ساتھ علم، یہ ہمیشہ بارہا سنا ہوگا۔ شعر ملاحظہ فرما لیجئے، مرضی آپ چاہے جیسے سن لیجئے گا، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر۔ سروج بھائی، اکیلا، میں چاہ رہا ہوں پہلا مصرع دلوں میں اتر جائے، اکیلا چھوڑ دے، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، یقین کریں افسوس ہوا مجھے، افسوس ہوا مجھے، جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، 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 وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا۔ پھر بالکل نیا کلام سنیے، ملاحظہ فرمائیے، حر کو بلا کے عاشورے کا نقشہ بنتا ہے، سنیے، حر کو بلا کے عاشورے کا نقشہ بنتا ہے، آیت یکجا ہوتی ہے تو سورہ بنتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حر کو بلا کے عاشورے کا، قیامت نہیں آ جائے گی، آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، اگر آگے والے داد دے دیں گے تو میں بھی ابھی بیٹھ کر کے داد دوں گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں داد دیتا ہوں، پیغمبر بھائی نے بلا دیا ورنہ سب کو داد دیتا، اس کے بعد ہی بعد میں آپ سے داد دیتا۔ حر کو بلا کے، ہاں کوئی کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جائے گا بھی نہیں، سب لوگ بیٹھے رہیں گے۔ حر کو بلا کے عاشورے کا نقشہ بنتا ہے، آیت یکجا ہوتی ہے، آیت یکجا ہوتی ہے تو سورہ بنتا ہے۔ شاعری سنیے، مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے، مقتل میں شبیر کا غم، ہمیں ایسا شعر ہی نہیں کہنا چاہیے تھا، مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے، زینب کی آنکھوں میں پہنچ کر نقطہ بنتا ہے۔ مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے، مقتل میں شبیر کا غم قرآن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے،
مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے، زینب کی آنکھوں میں پہنچ کر نقطہ بنتا ہے، فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی، فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی، فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی، آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو موسیٰ بنتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ فرعونی زنجیریں، ابھی جو شیر کی داد ملنی چاہیے وہ آ نہ سکی، فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی، فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن آج اساتذہ کا مجمع ہے، شعر سنا کر کے جاؤں گا۔ فرعونی زنجیریں اس کو چھو بھی نہیں سکتی، آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو موسیٰ بنتا ہے، کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، کرب و بلا تم دیکھ چکے، کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، اب کرب و بلا سمجھ، اس کا دوسرا مصرع داد مت دیجئے گا، شعر سن لیجئے۔ کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، آنکھوں کا کب دل کا درد عقیدہ بنتا ہے، کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، میں نے کہا ہی تھا داد نہ دیجئے گا، کرب و بلا تم دیکھ چکے، لیکن ڈائس سے گزارش ہے کہ وہ میرا ساتھ دے دیں، کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، کرب و بلا تم دیکھ چکے اب کرب و بلا سمجھو، آنکھوں کا کب دل کا درد عقیدہ بنتا ہے، صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا، صغرا نے اصغر کو اٹھایا، صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا، شبنم کی آغوش میں کیسے شعلہ بنتا ہے، صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں آپ سب لوگوں کو، جزاک اللہ۔ صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا، شبنم کی آغوش میں کیسے، صغرا نے آپ کی سماج، چونکہ آپ سے واقف ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے یہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہر جگہ پڑھنے والا کلام نہیں ہے، اور یہ بات تو شعراء بھی جان رہے ہیں۔ صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا، صغرا نے اصغر کو اٹھایا اور یہ سمجھایا، شبنم کی آغوش میں کیسے شعلہ بنتا ہے، زینب کی مقتل میں شبیر کا غم قرآن مفصل ہے، زینب کی آنکھوں میں پہنچ کر نقطہ بنتا ہے، شام غریبہ کی زلفوں سے لپٹا ہے اسلام۔ اچھا آپ لوگ ادھر شعراء کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ لیجئے، ہم شعر پڑھ رہے ہیں، وہ داد دیں گے تو آپ داد دیں گے۔ شام غریب ہمیں دیکھیے نا بھائی، عجیب بات ہے، مصرع پڑھ رہا ہوں پہلے ادھر دیکھ رہے پھر کہہ رہے واہ کیا کہنے، شام غریبہ کی زلفوں، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، شام غریبہ، شعر سنیے، شام غریبہ کی زلفوں سے لپٹا ہے اسلام، جانتا ہے مشکل میں کون سہارا بنتا ہے۔ شام غریبہ کی زلف، یہ شعر سنا صرف اساتذہ کی وجہ سے یہ کلام سنا رہا ہوں۔ شام غریبہ کی، یہ نشست کا مصرع تھا، ورنہ یہ بنتا ہے دکھانا مشکل امر تھا۔ شام، کچھ قافیہ خطبہ بنتا ہے، سنیے، اب بنتا ہے خطبہ ہوتا ہے، دونوں چیز میں کتنا فرق ہے، لیکن بنتا ہے دکھاؤں گا۔ شام غریبہ کی زلفوں سے لپٹا ہے، ابھی سجدہ بنتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، ابھی بنتا ہے، بنا کے دکھاؤں گا۔ شام غریبہ کی زلفوں سے لپٹا ہے اسلام، جانتا ہے مشکل میں کون سہارا بنتا ہے۔ زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی، کیا کہ زینب نے غازی کو سکھائے، زینب نے بس یہ کلام سن لیجئے پھر اس کے بعد سناتا ہوں۔ زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی، زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی، لہجے کو پروان چڑھا کر خطبہ بنتا ہے۔ زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس، بہت شکریہ بھائی، زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی،
زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی، زینب نے غازی کو سکھائے فن رجس خانی، لہجے کو پروان چڑھا کر خطبہ بنتا ہے۔ مصرع تھا کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا بنتا ہے۔ کوئی مرض نشست کا مصرع تھا آصف بھائی، کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا بنتا ہے۔ بیماروں وہ کرب و بلا کا عیسیٰ ہے سجاد۔ کیا کہہ بیماروں 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 وہ کرب و بلا کا عیسیٰ ہے سجاد، کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا بنتا ہے۔ بیماروں وہ کرب و بلا کا عیسیٰ ہے سجاد، کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا۔ تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تب جا کر اسلام کا مرکز کوفہ بنتا ہے۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تب جا کر اسلام کا مرکز کوفہ بنتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرما لیں، چھوڑیے مقطعی سن لیجئے۔ اچھا پڑھو، ارے بہت شکریہ۔ تین سقیفائی رستوں کو روند کے جاتا ہے، تب جا کر اسلام کا مرکز کوفہ بنتا ہے۔ جلتے ہوئے خیمے میں جب گہوارہ اصغر کی، پھر سنیے، جلتے ہوئے خیمے میں جب گہوارہ اصغر کی راکھ اکٹھا ہوتی ہے تو کعبہ بنتا ہے۔ جلتے ہوئے خیمے میں جب گہوارہ اصغر کی راکھ اکٹھا ہوتی ہے تو کعبہ بنتا ہے۔ شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، اس کے ایک لفظ سے استفادہ کیا ہے ردیف کو نبھانے کے لیے، ایک لفظ سے، وہ پہلا ہی لفظ ہے، دیکھیے گا ایک لفظ سے بنایا ہے۔ شعر ملاحظہ فرما لیں، شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، نور محمد کرتا ہے تو سجدہ بنتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، شمس فرشتے کرتے ہیں، اب سنیے آپ، شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، نور محمد کرتا ہے تو اب آئیے چلتا ہوں میں ممدوحہ کی طرف۔ شمس فرشتے کرتے ہیں تو ہوتا ہے سجدہ، نور محمد کرتا ہے تو سجدہ بنتا ہے۔ میں تبرہ ہوں وہ مظلوم عبادت میں ہوں، سینہ صبر پر اتری ہوئی آیت میں ہوں، دار پر حضرت میسم کی خطابت میں ہوں، اس لیے آج بھی ہر روح سے سلامت میں ہوں۔ میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے، میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے۔ حیف صد حیف کے اپنوں نے رلایا مجھ کو اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو، میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو، میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سرکار گزشتہ سال بین الحرمین 3 شعبان، معروف بھائی تو موجود تھے، خیر 3 شعبان، یہ کلام پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو بین الحرمین سب لوگ بیٹھیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، علماء نے فرمائش کر دی
اور اس کے بعد پھر کلام سنا گیا تورا. دیکھیے کس کس زاویے سے تورا دکھایا ہے سرکار ملاحظہ فرما لے. میں تورا ہوں مظلوم عبادت میں ہوں, سینہ صبر پر اتری ہوئی آیت میں ہوں, دار پر حضرت میسم کی خطابت میں ہوں, اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں. میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے, موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے. حیف صد حیف کے اپنوں نے رلایا مجھ کو اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو. میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو, میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو. نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا. نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا. چھوڑ کر مجھ کو مصلی پر جبھی کچھ بھی نہیں, ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں. بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں, گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں. ہائے 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 ہائے, چھوڑ کر مجھ کو چھوڑ کر مجھ کو مسلح پر جبھی کچھ بھی نہیں, ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں. بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں, گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت شکریہ. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. جو جس نے داد دیا میں سلام کرتا ہوں. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے. مطلب آپ دیکھیے ایسا تورا بھی بھرپور ہو رہا ہے اور لگ بھی نہیں رہا ہے. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے. قل ہو, اب دیکھیے تبرہ کہاں کہاں دیکھا ہوگا. میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے. قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں, جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں. میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں, آمین میں ہوں. تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں. ارے قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے, موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. حیدر حیدر حیدر. اب بنا تھوڑا سا پبلک قل ہو اللہ ہمیں اور سورہ. پہلا کلام تھا ہی اساتذہ کے لیے, میرے سب اساتذہ یہاں پر بیٹھے تو کچھ تو فن تھوڑا بہت دکھانا تھا کہ تھوڑی بہت شاعری آ گئی ہے, اس وجہ سے, اور کوئی مقصد نہیں تھا. قل ہو اللہ ہمیں اور نہیں, ان کو کیا کروں گا دیکھا کر کے میں. قل ہو اللہ ہمیں اور سورہ یاسین میں ہوں, جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں. میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں, آمین میں ہوں. تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں. قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے, موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے. پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے. پوچھ پوچھ. محترم جناب معروف سرسی صاحب آئے تھے, تبرہ کر گئے. محترم جناب آصف بجنوری صاحب آئے تھے, تبرہ کر گئے. محترم جناب شمیم الہ آبادی صاحب آئے تھے, تبرہ کر گئے. شمس تبریز آئے تھے, تبرہ کر گئے. پیغمبر بھائی آئے تھے, تبرہ کر گئے. پوچھ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے, کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے. ہائے ہائے ہائے, چوتھا مصرع سنیے. پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے, کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے. ارے پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے, اور عصر عاشور زیارت میں تبرہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. پوچھ راوی, دلیل دیکھیے گا بھائی, دلیل بیت میں دلیل دیکھیے گا, بیت میں دلیل ملاحظہ فرمائیے. پوچھ راوی سے, آصف بھائی پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کی, بہت شکریہ. پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے, کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے. پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے. عصر عاشور, عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے. ارے دشمن دین کو یہ تانہ ابتر کیا ہے, پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے.
ہائے 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 ہائے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے، دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ رضوان، شکریہ، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا، کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو، اقبال بھائی واقعی مقامی بنا کر کے سن رہے ہیں آپ، باہر جو بات کہی تھی وہی کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ ارے داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے، بہت شکریہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ۔ بھائی اقبال بھائی 5-7 منٹ اور لے سکتا ہوں آپ؟ ارے پڑھیے۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ۔ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے۔ ایک ایک زخم کا بدلہ تو نہیں، جزاک اللہ۔ آپ لوگ کو تھوڑا سا مزاج بن جائے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور قریب آئیے، تھوڑا تھوڑا اٹھ کر کے باقاعدہ آ جائیے، تھوڑا تھوڑا مزاج بن جائے۔ بھائی تھوڑا اور قریب آ جائیے، بھائی اندر آ جائیں سب لوگ، اندر ابھی بہت جگہ ہے، اٹھ کے آ جائیے، اندر بہت جگہ ہے۔ محفل کا ایک ماحول بنا دیجئے، اس کے بعد پھر تو تمام کے تمام شعراء، اور پھر لطف آئے گا ہی آپ کو۔ معروف بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، ایک محفل کا ایسا ماحول بنا دیجئے پھر کسی کو اٹھ کے جانا نہ پڑے، پھر اس کے بعد پھر محفل انہی شعراء پہ تمام ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، مطلب وہ لوگ بھی آ جائیں جو آنے والے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے کیوں؟ یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا، یاد ہے تم کو وہ دربار میں جانا اس کا، اشک برسا کے وہ تحریر دکھانا اس کا، خون کے منبر کی خبر یاد دلانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، بھول بیٹھے ہو ضمیروں کو جگانا اس کا، متحد ہونے کا ہوٹوں کا وظیفہ کیوں ہے، عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ متحد ہونے کا ہوٹوں کا وظیفہ کیوں ہے، عشق حیدر ہے۔ وہ 5-7 منٹ مانگا تھا آپ سے، بس اس وجہ سے کہ یہ بالکل نیا کلام ہے، معروف بھائی اجازت ہے؟ عشق حیدر، بھائی آصف بھائی معافی چاہ رہا ہوں، صرف 5-7 منٹ میں تمام کر دوں گا۔ عشق حیدر ہے، ارے عشق حیدر ہے، اصل میں وقت کا پتہ نہیں میرا مسئلہ ہے، عشق حیدر ہے تو پھر عشق ثقیفہ کیوں ہے؟ یہ بالکل نیا عنوان ہے بھائی، آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی پیہانی میں یہ پہلی بار 3-4 بند پڑھے تھے، تو ہمارے ایک مولانا سعید الحسن صاحب وہ کہنے لگے 20 سال کے بعد جواب آیا، پتہ نہیں کس چیز کا جواب آیا، لیکن عنوان اس کا ماما ہے۔ ہاں ملاحظہ فرما لے، حاضر کرتا ہوں، سنیے ملاحظہ فرما لے، حاضر کر رہا ہوں۔ کتاب دین محمد بیان امامہ، اور میرے کوئی نیت جواب کی نہیں ہے، میں نے ایک حق بات کہی ہے اس کے اندر، وہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا نشان امامہ، جو حق پرست ہیں ان کی امان امامہ، لغت ہے کرب و بلا اور زبان امامہ، لغت ہے کرب و بلا اور زبان امامہ،
خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا۔ ہائے ہائے، خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا۔ کہیں پر ورثہ داؤد میں ہے امامہ، کہیں پر نعرہ نمرود میں ہے امامہ، مزاج ابدیت ہود میں ہے امامہ، سنا پر مقصد معبود میں ہے امامہ۔ جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، پڑا جو وقت یہی خون میں نہایا ہے۔ جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، پڑا جو وقت یہی، جہاں نے اس کو، امامے داد نہیں دیں گے، ٹوپی ہی اس پہ داد دے سکتی ہے۔ جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، جہاں نے اس کو، کیونکہ میں اصل میں ابھی تو لگ رہا ہے آپ کو کہ میں ظاہراً اس امامے کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جب میں نتیجے پہ آؤں گا تو آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا امام، کہیں پر ورثہ داؤد میں ہے امامہ، کہیں پر نعرہ نمرود میں ہے امامہ، مزاج ابدیت ہود میں ہے امامہ، سنا پر مقصد معبود میں ہے امامہ۔ جہاں نے اس کو کئی بار آزمایا ہے، پڑا جو وقت یہی خون میں نہایا ہے۔ وجود علم کی پہلی کرن میں امامہ ہے، معرفت کے انوکھے چمن میں امامہ، نہ بھول پائے کوئی بھی جلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ۔ ہائے 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 ہائے، نہ بھول پائے کوئی بھی جلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ، کہ بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کہ بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے۔ یہ ایک صدا ہے، اسے شور مت سمجھ لینا۔ یہ ایک صدا ہے۔ صاحب کہنے لگے یہ نیا نیا مفہوم کیوں لاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ کسی کا چربا نہ کرنا پڑے۔ بھائی کسی کا پہلے سے کہا ہی نہیں ہوگا تو چربا کیا ہوگا؟ یہ ایک صدا ہے، اسے شور مت سمجھ لینا۔ یہ زندگی ہے، اسے گور مت سمجھ لینا۔ یہ ایک ٹوٹی ہوئی ڈور مت سمجھ لینا۔ کبھی امامے کو کمزور مت سمجھ لینا۔ ارے لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا، امامہ کیا سر مختار پر نہیں دیکھا؟ ہائے 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 ہائے، لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا، امامہ کیا سر۔ اب یہ دو بند ملاحظہ کریں، ہوگر علی کی ولایت قبول امامہ، اور بھائی ہوگر علی کی ولایت قبول امامہ، اگر کرے نہ سیاست قبول امامہ، اگر بجا ہو قیادت قبول امامہ، اگر ہوتی کی علامت قبول امامہ۔ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہیں پہنچا پایا میں شاید، میں نہیں پہنچا پایا، یقین کریں۔ یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں۔ آپ تو دل توڑ رہے ہیں کہ میں کہیں اور پڑھوں ہی نہ۔ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے ہے، شخصیت سے ہائے ہائے ہائے۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، پھر پڑھتا ہوں، اب تو لاج رکھ لیجئے آپ لوگ کم سے کم۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ ہوگر علی کی ولایت قبول امامہ، اگر کرے نہ سیاست قبول امامہ، اگر بجا ہو قیادت قبول امامہ، اگر ہوتی کی علامت قبول امامہ۔ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے مل کے بول دیجئے، ہے شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں۔ ارے نہیں ہے جن میں وفا، اختلاف ان سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ہے جن میں وفا، اختلاف ان سے ہے۔ نہیں ہے جن میں حیا، اختلاف ان سے ہے۔ جو کر رہے ہیں دغا، اختلاف ان سے ہے جو خلاف ازا، اختلاف ان سے ہے۔ ہائے 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 ہائے
ہیں جو خلاف ازاں اختلاف ان سے کیوں، ارے در بطول کا جو شخص درد مند نہیں، ازاں کا کوئی مخالف ہمیں پسند نہ. در بطول در بطول کا جو شخص درد مند نہیں، ازاں کا کوئی مخالف. اب آئیے اس کی حقیقی عظمت دکھانے جا رہا ہوں تاریخ سے. یہ ہم نے دیکھا ہے ایک دن نبی کا امامہ، یہ ہم نے دیکھا ہے ایک دن نبی کا امامہ کہ خود نبی کے چچا نے علی سے جب مانگا. تاریخ ہے کہ نہیں ذہن میں؟ کہ خود نبی کے چچا نے علی سے جب مانگا، علی نے رکھ کے امامہ لباس پہنایا. پھر اس کے بعد علی نے چچا سے فرمایا قدم بڑھائیے، اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی بتائیے امو. ہائے ہائے ہائے، قدم بڑھائیے. اب کتنا مشکل امر تھا اس واقعے کو رقم کرنا. قدم بڑھائیے، اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی بتائیے امو. مفہوم کے لیے تو یہ مفہوم چنا ہے، عنوان چنا ہے جی اسی مفہوم کے لیے. جی میرے سرکار، قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو. تو اب ماما داد دے گا کیونکہ اب آگے منزل تک میرے سرکار. قدم بڑھائیے. اب نہیں، پہلے اچھا نہیں لگتا ہے، اصل میں پہلے یہ لگتا ہے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. اب تو بہرحال اصل منزل تک آ گیا ہوں. قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو، جو کیفیت ہے ہمیں بھی بتائیے امو. قدم بڑھانا جو چاہا بڑھا نہیں پائے. دیکھو عصمت کا ماما، قدم بڑھانا جو چاہا بڑھا نہیں پائے، جو کیفیت تھی کسی کو بتا نہیں پائے. قدم بڑھانا جو چاہا بڑھا نہیں پائے، جو کیفیت تھی کسی کو، کہ عصمتوں کا خزانہ سجا نہیں پائے، کہ عصمتوں کا خزانہ سجا نہیں پائے، نبی کا وزن امامہ اٹھا نہیں پائے. ہائے ہائے ہائے، نبی کا وزن امامہ اٹھا نہیں پائے. کہاں یہ سر ہے بھلا، کہاں یہ سر ہے بھلا، اور کہاں چٹان کا وزن زمین اٹھا نہیں سکتی ہے آسمان کا وزن. اب سنیے، کہاں یہ سر ہے، بس جواب سنیے. کہاں یہ سر ہے بھلا اور کہاں چٹان کا وزن زمین اٹھا نہیں سکتی ہے آسمان کا وزن. پھر اس کے بعد علی نے حسن کو بلوایا. پھر اس کے بعد علی نے حسن کو بلوایا، وہی لباس محمد حسن کو پہنایا. دیکھو دیکھو حقیقت دیکھو تاریخ سے. پھر اس کے بعد علی نے حسن کو بلوایا، پھر اس کے بعد علی نے حسن کو بلوایا، وہی لباس محمد حسن کو پہنایا. جو راز عصمت حق تھا وہ سب کو دکھلایا. علی نے ایک امامے سے سب کو سمجھایا، ہر ایک جائے محمد پہ آ نہیں سکتا، ہر ایک وزن امامہ اٹھا نہیں ہے. ہر ایک جائے محمد پا نہیں سکتا. آخری بن زحمت تمام. ہر ایک جائے محمد پا نہیں سکتا، ہر ایک وزن امامہ بلا کی قید میں رہ کر بھی ڈر نہیں لائے. بلا کی قید میں رہ کر بھی ڈر نہیں لائے، جواب کرب و بلا مختصر نہیں لائے. بلا کی قید میں رہ کر بھی ڈر نہیں لائے، جواب کرب و بلا مختصر نہیں لائے. ارے بھرا ہوا جو گیا تھا وہ گھر نہیں لائے، امامہ لائے ہیں سجاد سر نہیں لائے. پوری تاریخ رقم کی ہے میں نے، ایک پوری تاریخ رقم کی ہے اس بند کے اندر. میں نے ایک پورا واقعہ پوشیدہ میں واقعہ نہیں سناؤں گا، ورنہ کلام کہنے کا فائدہ کیا اگر نثری گفتگو کر دی جائے. بلا کی قید میں رہ کر بھی ڈر نہیں لائے،
جواب کربلا مختصر نہیں لائے، بھرا ہوا جو گیا تھا، بھرا ہوا جو گیا تھا وہ گھر نہیں لائے، امامہ لائے ہیں سجاد، سر نہیں لائے، کہ اس عظیم سفر کی یہی کہانی ہے، وہ ایک امامہ ہی اب فتح کی نشانی ہے، کہ اس عظیم سفر کی یہی کہانی ہے، کہ اس عظیم سفر کی یہی کہانی ہے، وہ ایک امامہ ہی اب فتح کی نشانی. بہت شکریہ.